کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے سارے عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق تھے؟ اور ان کی کتاب التوحید سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کتاب التوحید بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ جو احمد صاحب بریلوی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے نا کہ یہ تقویۃ الایمان اس کتاب کا ترجمہ ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ میں آج بھی بریلویوں کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تقویۃ الایمان رکھیں، وہ گستاخانہ کتاب ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں گستاخانہ بھی ہیں۔ اچھی چیزیں یہ ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ انہوں نے یزید کو جدھر بھی لکھا ہے یزید پلید لکھا ہے، اور امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اہل حدیثوں سے کہوں گا کہ ہاں جی آپ اپنے ابا جی کی بات مانو نا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ابن عباس کو خواب میں آئے ہیں نا، مسند احمد میں حدیث ہے، تو حضور کا دل غمگین ہے حسین کی وجہ سے جنت میں بھی، یہ اچھی بات ہے۔ اور باقی یہ جس قسم کی وہ گستاخانہ باتیں مثلا 71B میں نے بتا دی ہیں، تو یہ کتاب التوحید جو کتاب ہے وہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ نہیں ہے، جھوٹ نہ بولیں، دو الگ کتابیں۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا وہ شہید لیلہ نجد تھا، لیلہ نجد کا انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو، اور اسماعیل دہلوی کو کہا وہ شہید ہوا ہے لیلہ نجد کی محبت میں۔ اس قسم کے یہ شعر و شاعری میں تو آپ کو پتہ نا کہاں تک بات چلی جاتی۔ کتاب التوحید بیسٹ ایور بک جو میں نے پڑھی ہے، کیونکہ وہ بڑے اچھے اسلوب میں لکھی گئی۔ بلکہ میں آپ کو ایک ٹروتھ بھی ریویل کروں، میں نے ریسرچ پیپر اسی سٹائل میں لکھے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر بناتے ہیں، ان کا چیپٹر 1 یا 2 صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا، اکثر چیپٹر 1 صفحے کے ہیں۔ اوپر ہیڈنگ ہے، آیت ہے، حدیث ہے، نیچے وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ اوپر کی آیت اور حدیث سے یہ 5 رزلٹ نکلے، بس چیپٹر ختم، ٹو دی پوائنٹ۔ آپ پڑھیں تو صحیح کتاب التوحید لے کے۔ تو محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے تھے، اور ہمیں تو ان کے عقائد میں کوئی فساد اس حوالے سے نظر نہیں آیا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے سامنے لے کے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں جو ہے وہ روزہ شریف کو گرا دوں گا، استغفر اللہ تو بولے، یعنی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں یہ معاملہ کہ قبروں پہ جو مزار ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے۔ روزہ رسول کے گرانے کی بات نہیں انہوں نے کی ہے۔ گنبد خضرا کی بات کی ہے کہ حجرہ عائشہ شروع سے چل رہا تھا، اس کے اوپر لکڑی کا گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد رکھا۔ یہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں 668 ہجری میں۔ ایک فاطمی بادشاہ نے منت مان کے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے ایک لکڑی کا گنبد اوپر رکھ دیا ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، انہوں نے سونے کے گنبد رکھنے تھے جتنے وہ امیر لوگ تھے، اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے، قبل از مسیح کی ہے۔ ڈوم آف دا رانگلی انہوں نے بنایا، ڈوم آف دا راک، جو نبی علیہ السلام کے معراج پہ جانے والا پتھر کے اوپر وہ جو گولڈن ڈوم جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھ رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصی وہ نہیں ہے، جنہوں نے وہ سونے کا یعنی اس کے سٹائل کا رکھا ہے، وہ سونے کا بنا کے ادھر نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کو پتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ 650 سال بعد ایک کام ہوا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی گستاخی کی گئی ہے میں ایک گنبد اتروا دوں گا۔ تو یہ آپ اس کی یہ ٹرانسلیشن کریں گے کہ روزہ رسول گرا دوں گا؟ لعنت ہے آپ لوگوں کے اس جھوٹے عقیدے کے اوپر۔ اور یہ تو اتنے ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، میں تو خود بھگت رہا ہوں نا، میرے بارے میں ایسی باتیں لوگ کر دیتے ہیں۔ یعنی میں 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، جیسے ہی میں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا ہے تو بریلوی علماء کے تقریریں کر رہے ہیں یہ قادیانی ہے، کہتے ہیں اس کے نام میں مرزا آتا ہے۔ تو سر جب 31 سال تک جب میں بریلوی تھا، میرے نام میں مرزا تھا، میرے ابو جی کے نام میں مرزا تھا، اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا کہ میں قادیانی ہوں؟ ہاں اس لیے کہ میں سبز پگڑی باندھتا تھا۔ اب آپ کے مسلک کو چھوڑا تو آپ نے میرے پہ قادیانیت کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ تو بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ تو کوئی بھی گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ سر جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی ہونے کی گالی دے دی جائے اور اس بیچارے کو اپنے باپ کی قبر پہ لگی ہوئی تختی کی فوٹو فیس بک پہ چڑھانی پڑ جائے ڈر کے مارے کہ میری جان چھوڑ دیں، کہیں میرے اوپر ہی نہ آ کے کوئی بندہ چڑھ جائے، وہاں پہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ جب آپ کو قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مار دو انہوں، یہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ سر کہا نہیں کھاندے، لوگوں کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور چلیں بریلویوں نے میرے ساتھ کیا، دیوبندیوں نے چوتھے ملے کیا، یا انہوں نے سینکڑوں پمفلٹ بانٹے، ایک طرف غلام احمد قادیانی کی تصویر، ایک طرف میری لگا کے کہ یہ قادیانی ہے۔ میں پھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں سر، قادیانیوں کی جائز اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں۔
بس اب ہماری اکیڈمی کی پالیسی ذرا اسٹرکٹ ہے، میں اسی پہ جملہ، ورنہ میں پہلے جس طرح بولتا تھا نا لا کے ہاتھ پڑھا دینا ہوتا سا، میں ہوں اس تے اکتفا کرنا، ٹھیک ہے نا. اسی اپنے نانا کلمہ نہیں کدے پڑھایا. ہوں کنے پڑھائے نے، وہ میرا پرانا جہا لیکچر ہے 2012-13 کا، مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. ٹھیک ہو گیا.